अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 11 तारीख है, मंगल का दिन है, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में तीन टॉप स्टोरीज हैं, तीन बड़ी खबरें हैं, तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर ट्रंप, उनकी इंतजामिया यानी अमेरिका ने थपकी देकर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करने की रिवायत को बरकरार रखा है। अब किसी और सॉवरन मुल्क के एम्बेसडर के साथ ये वाला मामला हुआ होता तो अब तक ववेला मच चुका होता। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको दो ऐसी एग्जांपल्स दूंगा जिसके बाद आप कानों को हाथ लगाएंगे कि अगर किसी के एम्बेसडर या उमूमी तौर के ऊपर एक सिटीजन के साथ भी इस तरह का वाकया पेश आया हो तो रियासत पूरी तरह खड़ी हो जाती है, स्टैंड करती है, जवाब लेती है, सवाल करती है। लेकिन हमारे यहां खामोशी है। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक दो दफा खबर चली, गायब हो गई। उनके वेब पोर्टल के ऊपर आप टॉप जो न्यूज चैनल्स हैं पाकिस्तान के, उनके वेब पोर्टल के ऊपर चले जाएं, आपको खबर ही नहीं मिलेगी। ये वाली जो अफसोसनाक सूरत हाल है, इसके ऊपर लंबी तान के सोने वालों से सिर्फ इतना सवाल है कि क्या पाकिस्तानियों की कोई इज्जत, हमीयत, गैरत बाकी बची भी है या नहीं बची स्टेट लेवल के ऊपर। ये इंतहाई अफसोसनाक है, इसके ऊपर बात करना बनती है। इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगा। दूसरी टॉप स्टोरी अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 से मुतालिक है। बाज गुमाश्ते कुछ खबरें फैला रहे हैं कि इमरान खान और केपीके गवर्नमेंट के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गया। उनसे मुलाकातों के अदम फरामी या उसके सिलसिले की बंदिश की वजह जो है वो अली अमीन गंडापुर है। कुछ लोग ये खबर फैला रहे हैं, लेकिन असल में कहानी कुछ और है। कुछ तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कल रात अचानक हमने देखा कि डॉलर ने ओ करना शुरू कर दिया, यानी डॉलर ने ऊ किया क्योंकि पाकिस्तानी रुपया उसके मुकाबले में टिक नहीं रहा था। उसके अंदर क्या फ्लक्चुएशन आई है और हमारे जो बड़े हैं वो तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं मईशत की बेहतरी की। वहां पर क्या चल रहा है उसकी तफसीलात हैं वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटा घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। कभी डायरेक्ट मैसेज करना हो तो वहां पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इससे पहले कि अमेरिका से जो टॉप स्टोरी आ रही है उसके ऊपर मैं बात करूं, अमेरिका से ही एक और बड़ी खबर आ रही है, अगले व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा। मैं उसकी कंफर्मेशन में लगा हुआ हूं। बहुत बड़ी स्टोरी है और ये जो मुबैना तौर के ऊपर पाबंदियां हैं इसका उससे बराह रास्त ताल्लुक है। तो इसके बाद वाला जो व्लॉग होगा वो आपने बगौर देखना है। अभी हम बात कर लेते हैं अमेरिका के अंदर क्या हुआ। अमेरिका में अमेरिकी इमिग्रेशन हुक्काम ने पाकिस्तानी सिफारतकार को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया। के एहसन विगन को अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस से डिपोर्ट कर दिया गया है और पाकिस्तान में तैनात सफीर को अमेरिका दाखिले से रोका गया है। अब ये जो के एहसन विगन है ये तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं और एम्बेसडर्स का एक अपना डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है, उनके पास पासपोर्ट भी उस लेवल का होता है। मैं आपको यहां पर दो एग्जांपल्स देना चाहूंगा। एक तो शाहरुख खान के साथ एक वाकया पेश आया 2009 के अंदर। 2009 में मारूफ बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को अमेरिकी एयरपोर्ट पर रोका गया था। भारत ने उसके ऊपर जमीन आसमान एक कर दिया। ये 2009 की बात है। एक अगला वाकया भी बता रहा हूं वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका को उसके ऊपर माफी मांगना पड़ गई, स्टेट लेवल के ऊपर अमेरिका को माफी मांगना पड़ी। हमारे यहां मामला यह है कि सफीर को खड़े खड़े हटा दिया जाता है, रोक दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। मामला सफीर तक का नहीं है। अब दर्जनों पाकिस्तानियों को भी डिपोर्ट करने का कह दिया गया। बहुत सारे वहां पर अंडरग्राउंड हो गए। उसकी कहानी क्या, वो अलग डिबेट है। अच्छा, मैं दूसरी स्टोरी की तरफ आता हूं। ये 2013 की बात है, दिसंबर 2013 की, 18 दिसंबर 2013 की। एक डिप्लोमेट थी इंडिया की, खातून डिप्लोमेट, उनको नंगा करके सर्च करने की कोशिश की गई, बल्कि किया गया एयरपोर्ट के ऊपर। और उसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने, उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म ने ठीक ठाक इसके ऊपर सरजनिश की, अमेरिका के ऊपर पाबंदियां लगा दी, ट्रेड एग्रीमेंट्स खत्म कर दिए गया। 6 महीने तक यह मामला चलता रहा। उसके बाद अमेरिका को घुटने टेक कर इसके ऊपर माफी मांगना पड़ी। 1.5 अरब बंदों की इकोनॉमी है, उसको माफी मांगने के बाद अपने मामला को आगे चलाना पड़ा। अब पाकिस्तान का मामला, ये जो वाकया हुआ है इसके ऊपर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, अगर आप खबर ना चलाएंगे तो क्या हकायक बदल जाएंगे? अगर आप टॉप स्टोरी रोकेंगे तो क्या हकायक बदल जाएंगे? अगर आप इसकी सर्जनिश नहीं करेंगे तो क्या हकायक बदल जाएंगे? मेरे सामने से, मेरी नजर से अभी तक किसी टॉप ऑफिशियल का बयान इसके ऊपर नहीं गुजरा है।
لیکن میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستانیوں کی کوئی غیرت، حمیت، کوئی عزت، کوئی احساس باقی ہے؟ پاکستانی سٹیزنز کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اور بڑی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا امریکہ نے۔ امریکہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ نئی سفری پابندیوں کی جو لسٹ ہے اس کی تفصیلات میں شیئر کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئی سفری پابندیاں عائد ہوں گی۔ سوڈان، صومالیہ، ایران، شام، یمن، شمالی کوریا، پاکستان، افغانستان کا نام بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اسے ریڈ لسٹ کہتے ہیں۔ ریڈ لسٹ میں موجود ممالک کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ یہ خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ ہے۔ یہ بہت بڑی سٹوری ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک طرف تو ہم تھپکیاں وصول کر رہے تھے، ہم تھینک یو کا جواب تھینک یو سے دے رہے تھے، ہم کہتے تھے کہ یار کیا کمال کر دیا ہے۔ یہاں پر شادیانے بج رہے تھے، یہاں پر جو ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کے وہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی تھی۔ حالت ان کی یہ ہے کہ کابینہ جہازی سائز کی بنا دی ہے۔ ایک ایک جو وزارت ہے اس میں تین تین وزیر کھپا دیے ہیں، اور ان کے جو ٹاؤٹ ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ میڈیا کا جو اینکر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 50-50 لوگوں کی ٹیمیں ہوتی ہیں۔ شرم کرو، کون سے میڈیا کا ایسا اینکر ہے سوائے ایک دو کے، جو ٹاپ بڑے نام ہیں، اس کے علاوہ 2-3 لوگ ہوتے ہیں میکسیمم اس کی ٹیم کے، 2-3۔ میں خود پرائم ٹائم شو کرتا رہا ہوں ایک چینل کے اندر، میرے پاس صرف 2 لوگوں کی ٹیم تھی، باقی جو کیجول سٹاف ہوتا ہے وہ سٹاف ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر آپ 3-3 وزیر لگا دیں، 50-50 مشیر لگا دیں یار، کیونکہ مطلب انسانیت ہوتی ہے۔ اور آپ کی حالت کیا ہے ڈالر اور روپے کی؟ روپیہ باقاعدہ طور کے پر احتجاج کر رہا ہے، اس کے منہ سے اردلی اردلی نکل رہا ہے بھائی۔ 300 کو ہٹ کر گیا ڈالر رات کو اچانک سے گوگل کے اوپر۔ اب ان ایکچوئل انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں کیا پوزیشن ہے وہ تو شام تک پتا چلے گا، لیکن جب میں آپ کو گوگل کی کہانی سنا رہا ہوں، یہ گوگل یہ بتا رہا ہے، تو گوگل کیا ہمارے پھوپے کا دشمن ہے کہ وہ ہمارے خلاف یہ والی ساری خبریں چلا رہے ہیں؟ تو بڑا افسوسناک ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہے تو میرے خیال میں وہ ایمکو کی جنت میں رہتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی احتجاج کی کہانی۔ پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد ایک بڑا احتجاج پلان کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی کنٹروورسی نے جنم لے لیا ہے، اور وہ کنٹروورسی ہے علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق۔ بہت سارے صحافی یہ کلیم کر رہے ہیں جو نیلے پیلے چینل سے وابستہ ہیں، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کی جو اصل وجہ ہے وہ علی امین گنڈا پور ہے، جو کہ پابندی لگوا کر بیٹھے ہوئے اور عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے۔ اچھا، میں اس کو ذرا کراس ڈائسیکٹ کرتا ہوں۔ ابھی حال ہی میں آفتاب اقبال صاحب کے شو میں ہمارے دوست ہیں صدیق جان، انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور سے سخت ناراض ہیں اور باہر آئیں گے تو سب سے پہلا کام نہ صرف ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹائیں گے بلکہ پارٹی سے بھی بے دخل کر دیں گے۔ اچھا، میں یہاں پر کچھ چیزوں کے اوپر کنونسڈ ہوں، اور میری اپنی ذاتی معلومات ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کی توقعات پر پورا نہیں اترے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ 2 مرتبہ انہوں نے جو اکتوبر میں اور نومبر میں احتجاج کیا، ان احتجاج کی جو نتائج تھے وہ منطقی نتائج نہیں ملے، اس کے اوپر بھی خان صاحب اور بشرا بی بی بالکل ہیپی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود علی امین گنڈا پور کی متعدد بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ ڈکلیئرڈ تھیں، کچھ انڈکلیئرڈ تھیں، اور آج بھی وہ عمران خان صاحب کے ٹرسٹڈ لوگوں میں شامل ہیں۔ جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ٹرسٹڈ لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ صرف پارٹی میں جو ٹاؤٹ صحافی اس وقت کر رہے ہیں، یہ صرف پارٹی میں ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ صاحبان شامل ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بیتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں، جیسے شیر افضل مروت صاحب ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، ان کی ذرا بات سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی ٹرول کرتی رہی تو اعلان جنگ کروں گا۔ یہ ہوتا ہے نا گھر کا ضدی بچہ، ابا نے تھپڑ مارا تھا، اس کے بعد وہ ابا کے خلاف ہی کھڑا ہو گیا، میں ایسی کی تیسی، میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں بدلہ لوں گا۔ یہ کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں یار آپ، مطلب یار آپ ایک جج کی پوسٹ پر رہے ہیں، آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں بھائی؟ آپ یہ مان لیں کہ عمران خان الٹیمیٹ ریالٹی ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے آپ کو ماننا پڑے گا، آپ ایک پارٹی کے اندر ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ جج تھے تو چیف جسٹس کے انڈر آتے تھے، وہ آپ کو کہیں گے تو آپ کو ان کی بات سننا پڑے گی۔ تو یہ کہنا کہ مجھے ووٹ اپنے محنت سے ملے ہیں، ووٹ عمران خان کا نام کا کم اور میری محنت کا زیادہ پڑا ہے، یہ بیوقوفوں والی بات ہے، احمقوں والی بات ہے۔ آج بھی عمران خان آپ کی جگہ کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دے، کھمبا جیت جائے گا، بات ختم ہو گئی۔ پھر مزید کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی عید کے بعد احتجاج کرنے جا رہی ہے، یاد رکھیں میرے الفاظ، یہ 10 لوگ جمع نہیں کر سکتے۔ قوم اور عمران خان کو لارے لگائے ہوئے ہیں کہ ہم احتجاج کر کے دکھائیں گے، اور عید کے بعد کوئی احتجاج نہیں ہو سکا اسے مؤخر کریں گے، شیر افضل مروت صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، اس معاملے کے اوپر بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی تھپکی ان کو حاصل ہے، شیر افضل مروت صاحب کو، تو اس لیے وہ اپنے معاملات کو مزید وہ کہتے ہیں نا مشکوک کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کو فی الفور ایسی شخصیات سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے، اور آپ کی جو پارٹی کی ڈائریکشن ہے اس کے تحت آپ کو آگے چلنا چاہیے۔ آنے والے چند دن یہ طے کر دیں گے کہ عید کے بعد واقعی احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر شیر افضل مروت کی یہ بات
درست ثابت ہوتی ہے تو یہ سمجھیے گا کہ پارٹی کے اندر کئی پارٹیاں بن چکی ہیں جو کہ مزید ٹکڑے جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر پا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اب دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بھی عمران خان صاحب کے کچھ کیسز کی سماعت تھی لیکن وہ ملتوی کر دیا گیا. عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے 26 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے. اس سے قبل 27 فروری کو بھی آج یعنی 11 مارچ تک بغیر کارروائی سماعت ملتوی ہوئی تھی. آخری باقاعدہ سماعت اس کیس کی 17 فروری کو اڈیالہ جیل میں ہوئی تھی. اس کے بعد سے 2 سماعتیں 27 فروری اور آج 11 مارچ جوڈیشل کمپلیکس G11 میں ہوئی. یہیں سے آئندہ کی سماعت کی تاریخ دی گئی ہے. اچھا, ایک اور سٹوری. لاہور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے 27 نومبر کو عمران خان کی 8 ضمانتیں 9 مئی کیسز میں خارج ہوئیں. لاہور ہائی کورٹ میں ضمانتیں دائر ہونے کے بعد 16 جنوری کو لاہور ہائی کورٹ نے پروسیکیوشن کو نوٹس کیے تھے. تب سے آج 11 مارچ کیس مقرر نہیں ہو سکا. آج جلد سماعت کی درخواست بیرسٹر سلمان صفدر نے دائر کی ہے. ضمانت کی درخواست بیرسٹر سلمان صفدر نے دائر کی ہے. ضمانت کی روٹین کیسز میں تقریباً ہر 2 ہفتے یا دوسرے ہفتے میں سماعت ضرور ہو جایا کرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ 2 چیزیں تھیں جو مزید میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اب کچھ اپنے دوستوں کے وائرل بیانات ہیں وہ میں شیئر کرنے لگا ہوں. لائک ڈاکٹر شہباز گل صاحب یہ فرماتے ہیں کل پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں اچھی پرفارمنس تھی جس پر ممبران کی ستائش کرنی چاہیے. بھرپور احتجاج کیا گیا اور بڑا زبردست احتجاج تھا. او کی آوازیں, اردلی کی آوازیں, یہ سب ہم سن رہے تھے. میں نہیں کر سکا ولاگ, میں راستے میں تھا, ٹریول کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ افسوس کہ پنجاب اسمبلی میں مریم نواز کو کھلا میدان دیا گیا اور خالی ایوان کو تقریر کرنے دی گئی. یہ بہت افسوسناک ہے. آگے چلتے ہیں. عمران ریاض خان کہتے ہیں گوگل حیرت انگیز طور پر پاکستانی کرنسی میں اچانک بڑی گراوٹ دکھا رہا ہے. اس وقت IMF کا وفد بھی پاکستان میں ہے اور عموماً ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ کرنسی ریٹ کو مصنوعی طور پر کنٹرول نہ کیا جائے. لیکن کیا کریں, لمبی تان کے سب سوئے ہوئے ہیں. اچھا جی, کچھ وائرل بیانات. ڈسکلیمر, اگر میری بات بھی لیتی تو معذرت, ضیاء لیتی تو انتہائی معذرت, اور ضیاء لیتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں بدتمیزی کی بنیاد PTI نے رکھی ہے. وہ ہم نے دیکھ لی ہے کس نے رکھی کس نے نہیں رکھی, لیکن اپنے اساتذہ اور پروفیسرز کے ساتھ جو ہونے والی زیادتی ہے وہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لی ہے. اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی کسی نے واویلا مچایا, اس کے خلاف کیس ہو گیا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھی کر کیسے لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں. طلال چودھری صاحب PTI اپنا ماحول ٹھیک نہیں کرے گی تو تماشا بنے گی. PTI کے پاس نعروں اور بدتمیزی کے سوا کچھ نہیں. PTI کے پاس کم از کم نعرے تو ہیں, آپ کے پاس وہ نعرے بھی نہیں ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اگلا ولاگ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کا آپ نے انتظار کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.